بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، عثمان مرزا کیس میں ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ سرکاری وکیل کی جانب سے جو کچھ بتایا گیا ہے اس نے جو ہے یقین کیجئے دل دہلا کر رکھ دی ہیں۔ ایکسکلوسیو انفارمیشن آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر میں نے خاصا کم جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے، گھریلو خواتین بھی ہمارے اس چینل کو دیکھتی ہیں اور دیگر لوگ بھی، لیکن بہرحال سوشل میڈیا میں اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نہیں رکتی سوشل میڈیا کے دور میں، اور بتانا بھی آپ کو ضروری ہے تاکہ معاشرے کو جو ہے وہ عثمان مرزا جیسے جو درندہ صفت لوگ ہیں ان سے جو ہے وہ بچایا جائے کہ کس قسم کی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، کس قسم کے درندے پاکستانی معاشرے میں جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اور لوگوں کی نظروں سے کس طرح سے وہ اوجھل ہیں۔ ادارے جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب اس مرتبہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو اس معاملے کا انہوں نے جو نوٹس لیا، اور یہ ایک قسم کا اداروں کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کس طرح سے اس سارے معاملے سے نمٹتے ہیں۔ انکشافات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکاری وکیل نے یہ بتایا کہ لڑکا لڑکی کو جو برہنہ کر کے ان پر تشدد کرنے کا جو کیس ہے، اس میں 14 ملزمان نے نت نئے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے درندے ہیں اس جو ہے وہ معاشرے کے اندر کہ 14 ملزمان نے 2.5 سے 3 گھنٹے تک برہنہ کر کے لڑکے لڑکی کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی، اور اس دوران وہ ان کے ساتھ کھیلتے بھی رہے، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مجبوراً ہے بتانی ہے۔ انفارمیشن ہے کہ اسلام آباد کے علاقے E11 میں لڑکی لڑکے کو برہنہ کر کے تشدد کرنے سے متعلق جو کیس ہے اس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے E11 کے علاقے میں لڑکے لڑکی کو برہنہ کر کے تشدد کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کی، اور پولیس نے مرکزی ملزم عثمان مرزا اور دیگر جو ملزمان ہیں عطاء الرحمان فرحان اور عبدالرئیس قیوم بٹ کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا۔ کیس میں بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ متاثرہ لڑکے اور لڑکی نے کیس کی باقاعدہ پیروی کا آغاز جو ہے وہ کر دیا ہے۔ متاثرہ لڑکے لڑکی کی جانب سے وکیل حسن جاوید شورش وہ کیس کی پیروی کر رہے ہیں، وہ جناب پیش ہوئے عدالت کے سامنے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ لڑکے لڑکی کو سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکتا، اور جتنا بے ایمانہ، جتنا بڑا، جتنا ہولناک یہ واقعہ ہوا ہے، پولیس کو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی تفتیش جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ ان کے اوپر جو ہے وہ چیک ہونا چاہیے، نظر ہونی چاہیے عدالت کی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، اور عوام میں ڈر ہے کہ اس واقعے کے بعد اگر کوئی ایکشن نہ ہوا تو پھر وہ عوام شریف لوگ جو ہیں وہ کہیں کے نہیں رہیں گے، اور اس قسم کے درندوں کو جو ہے وہ سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور اس کے دوسرے جو اسپیکٹ ہیں، خیر ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ معاشرے کے اندر یہ بے روی بھی ہے کہ وہ اس فلیٹ کو کیوں استعمال کیا جاتا رہا، وہاں نوجوان جوڑے کیوں جاتے رہے۔ خیر یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن سر دست واپس اس معاملے کی طرف آتے ہیں کہ جس درندگی کا اور بے ایمانہ تشدد کا جو ہے انہوں نے مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ وکیل نے یہ کہا امتحان ہے، متاثرین کے ساتھ ظلم ہوا، اس لیے مزید جو جسمانی ریمانڈ ہے جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ اور سرکاری وکیل نے بتایا کہ متاثرہ لڑکا لڑکی کے 164 دفعہ 164 کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ لڑکے سے 6,000 روپے اس کی جیب میں تھے، 6,000 روپے اسی وقت لے لیے گئے، اور 11,25,000 روپے یہ بھتہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں عثمان مرزا اور اس کے ساتھیوں نے لیا۔ 11,25,000 اور مختلف اوقات میں یہ لیتے رہے ہیں، اور متاثرہ لڑکے اور لڑکی کے بیان میں مزید بھی ملزمان کا جو نام ہے وہ سامنے آیا ہے۔ 14 یا 15 ملزمان تھے جنہوں نے 2.5 گھنٹے کی ویڈیو انہوں نے بنائی، 2.5 سے 3 گھنٹے کی ویڈیو انہوں نے بنائی، اور 3 لوگوں نے الگ الگ ویڈیوز بنائی، اور وہ لڑکے لڑکی کو ننگا کر کے ان کے ساتھ متاثرین کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اور اس کیس میں GIT بھی بن چکی ہے، اور ہم نے مزید دفعات بھی لگائی ہیں، یہ عدالت کو بتایا گیا۔ جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے ان کی سربراہی میں جو SIT بنی ہے، اس نے جناب علی پسٹل بھی ریکور کر کے تھانہ I9 میں الگ سے اس کا پرچہ جو ہے وہ درج کرا دیا ہے۔ ملزم سے 11,25,000 روپے لیے ہیں اس کو، اور اس کو جو ہے وہ جن موبائل سے جو ہے وہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان موبائل کو بھی جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ لایا جائے گا۔ اور عثمان مرزا کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ جس بندے نے اس ویڈیو کو وائرل کیا ہے اس کا بھی پتہ کرائیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کیا کہ کوئی شیخ قیوم نامی شخص ہے
جس کی جو ہے وہ جس کی بیوی نے یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی، جس کا 2 کروڑ کا چیک جو ہے وہ باؤنس ہوا. یہ لوگ کس اسٹیٹس میں ہمارے فلیٹ پر آئے یہ بھی جو ہے وہ پتہ لگائیں. یہ وہ ملزم عثمان مرزا کا وکیل دلائل ذرا دیکھیں جو وہ دے رہا ہے. وہ سو کال جوڑا کیا تھا اس کا بھی پتہ لگانا ضروری ہے. یہ وہ جناب دلیل دے رہا ہے. اور پولیس نے ملزمان کی مزید جسمانی ریمانڈ کی اس میں استدعا کی ہے. عدالت نے ملزم عثمان مرزا سمیت 4 ملزمان کی مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی جو استدعا ہے وہ انہوں نے منظور کر لی. اور جوڈیشل مجسٹریٹ وقار گوندل نے چاروں ملزمان کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اور اس معاملے میں یہ بات بھی واضح ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ وقار گوندل مقدمے میں 2 شریک ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا چکے ہیں. متاثرہ لڑکی اور لڑکے کے بیان کی روشنی میں مقدمے میں بھتہ مانگنے، پیسے چھیننے اور زیادتی کے جو مختلف دفعات ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. یہ تازہ ترین ایکسکلوسیو ڈیٹیل ہیں کہ کیا چل رہا ہے اس سارے معاملے کے اندر عثمان مرزا کے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مقدمے میں بھتہ خوری اور ڈکیتی کی جو دفعات ہیں وہ بھی جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. اور سوشل میڈیا کے اوپر دوستو یہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے بعد پھر ادارے حرکت میں آئے تھے. پولیس نے عثمان مرزا اور دیگر لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جس کے بعد پھر جو ہے وہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا تھا اور جو ملزمان ہیں ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں لانے کے لیے فی الفور جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے کہا تھا. اور یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان کو سزائے موت سے عمر قید تک کی سزائیں ہو سکتی ہیں. ڈی آئی جی آپریشن جو ہے اسلام آباد افضال احمد کوثر، انہوں نے دیگر ملزمان کے ساتھ پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا کہ 6 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں. ان میں عثمان مرزا، فرحان خان، عطا الرحمان، ادارس بٹ ہے، عمر بلال اور محب خان شامل ہیں. اور کچھ نئے حقائق بھی سامنے آئے ہیں. عثمان مرزا کے موبائل فون جو برآمد کیا اس کو فورنزک آڈٹ کے لیے بھجوایا گیا ہے. اور عثمان مرزا کے خلاف تھانہ سیانہ میں ایک مقدمہ درج ہے. اور اگر کوئی متاثرہ شخص ہے تو اسے بھی جو تھانہ سیالہ میں مقدمہ درج ہے. اور کوئی متاثرہ اگر شخص ہے تو اسے بھی رجوع کرنا چاہیے پولیس کے ساتھ. اور جو ہے وہ ملزمان کے مطابق جو ہے وہ جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق بھی ملزم عثمان مرزا نے بھتہ لیا ہے. اور یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ پورا گروہ ہے جو کہ ایک نیٹ ورک کی طرح جو ہے وہ کام کرتا تھا. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کے اندر اسلام آباد کے کچھ انتہائی با اثر لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور تفتیش کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے، بڑھا دیا گیا ہے کہ اور دیکھنا یہ ہے کہ کن جو ہے وہ پردہ نشینوں کے نام اب اس کے اندر آتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ اہم ترین شخصیات کی جانب سے پولیس کے اوپر اور تفتیش کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ عثمان مرزا کے اوپر کچھ ایسا کیس جو ہے وہ بنے کہ جس میں ان کی جو ہے وہ ضمانت ہو جائے. لیکن عوام کی نظریں ہیں اس کے اوپر، میڈیا کی نظریں ہیں، سوشل میڈیا کی نظریں ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دن ایک لمحے کی جو معلومات ہیں وہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، سامنے آ رہی ہیں. اس لیے یہی نظر آتا ہے کہ عوامی دباؤ بھی ہے اور سرکار کا دباؤ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی شخصیات ہیں ان کی جانب سے بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو جو ہے وہ کیفر کردار جو ہے وہ ملزمان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ ضرور ان کو پہنچنا چاہیے. ان کو جو سخت سے سخت سزائیں ہیں ان کو ضرور دی جانی چاہیے. تو یہ ہے ناظرین وہ تازہ ترین اور لیٹسٹ انکشافات جو کہ عثمان مرزا کے کیس کے حوالے سے ہوئے، ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر غور بھی کرنا ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے کمنٹ باکس کے اندر آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے. اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.